بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج نحوی قواعد میں انشاءاللہ تعالی حمزہ کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حمزہ حرف استفہام بھی ہے اور حرف ندا بھی ہے۔ جب یہ حرف استفہام ہو تو فعل اور اسم دونوں سے پہلے آتا ہے۔ فعل سے پہلے کی مثال جیسے ادربتا کیا تو نے مارا، اور اسم سے پہلے کی مثال جیسے انت ضارب کیا تو مارنے والا ہے۔ اور حمزہ جب حرف ندا ہو تو صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، جیسے علی قم اے علی کھڑے ہو جاؤ۔ قواعد نمبر 1، جب حمزہ واو یا فا حرف عطف سے پہلے آئے تو اکثر اوقات ان دونوں یعنی حمزہ اور واو یا حمزہ اور فا کے بعد آنے والا جملہ معطوفہ ہوتا ہے، اور جس جملے پر اس کا عطف ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، جیسے افلم یرو۔ اس کی اصل یوں ہوگی اعمو افلم یرو، کیا وہ اندھے ہیں تو کیا انہوں نے نہ دیکھا۔ قاعدہ نمبر 2، جب حمزہ لفظ سواء کے بعد آئے تو سواء خبر مقدم بنتا ہے، اور حمزہ کے بعد آنے والا فعل مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا مؤخر بنے گا، جیسے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ اس کی اصل یوں ہوگی وعدک وعدمہ سواء علینا، وعدک تمہارا نصیحت کرنا، وعدمہ اور نصیحت نہ کرنا، سواء علینا ہم پر برابر ہے، یعنی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وعدک مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، عدمہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، سواء علینا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قاعدہ نمبر 3، حمزہ کے ذریعے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ حمزہ سے ملی ہوئی ہوتی ہے، لہذا اگر فعل واقع ہونے کا علم ہو مگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس فعل کا فاعل زید ہے یا خالد تو یوں سوال ہوگا زید اکل ام خالد، کیا زید نے کھایا ہے یا خالد نے۔ اس صورت میں یہ معلوم تھا کہ فعل اکل یعنی کھانے کا فعل وقوع پذیر ہوا ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ اس فعل کا فاعل کون ہے، زید ہے یا خالد، لہذا مذکورہ انداز سے سوال کیا گیا۔ اور اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس نے کوئی کام کیا ہے مگر کون سا کام کیا ہے، آیا اس نے کھایا ہے یا پیا ہے، یا وہ جاگا ہے یا سویا ہے، یہ معلوم نہیں، تو پھر اس انداز میں سوال کریں گے اکلا زیدم ام شریبا، کیا زید نے کھایا ہے یا پیا ہے۔ یعنی یہ تو معلوم تھا کہ اس سے کوئی فعل وقوع پذیر ہوا ہے، لیکن فعل کے بارے میں التعیین معلوم نہیں تھا کہ وہ فعل کون سا ہے، لہٰذا اس فعل کو حمزہ کے ساتھ ذکر کر کے اور اس فعل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔